آج کے اس بیان میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ابتدائی زندگی تھی اس کا ہم تذکرہ کریں گے، اور ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے نبی دنیا میں بھیجے ہیں۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں سے مسلمانوں کا یہ جو رشتہ ہے نا، ایک یہ خاندانی رشتہ ہے، لیکن انہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو ان سے یہ رشتہ ٹوٹ گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو آپ کی جو بیوی حضرت ہاجرہ تھی، ان کے وطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام اسماعیل تھا، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آیا، صرف اور صرف ہمارے نبی آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق، جو ملک شام اور فلسطین میں رہتے تھے، ان کی اولاد میں سے بہت سارے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے دادا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی اولاد ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی اولاد ہیں، اور ہماری پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ بھی ان کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جو اللہ کے ایسے پیارے خلیل ہیں، اللہ سے اتنی بے پناہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے نام پر جب بادشاہ نے آپ کو للکارا اور اللہ کے نام پر جب ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی میں جب آپ کو چیلنج کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام لے کر کے اپنی جان قربان کرتے ہوئے جو ہے ایک بہت بڑے آگ کے کنویں میں کود جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا آزر جن کا نام تھا، وہ تصویریں اور مورتیاں بنایا کرتے تھے اور ان تصویروں کی وہ پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اپنے چاچا کے پاس آئے جن کا نام آزر تھا اور کہا کہ چاچا جان، آپ ان تصویروں کی عبادت کرتے ہیں تو وہ تصویریں بول نہیں سکتی، وہ خدا نہیں ہو سکتے، جو ستارے چمک جو ستارے ڈوب جائیں وہ خدا نہیں ہو سکتے، جو چاند ڈوب جائے سورج کے سامنے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو سورج رات ہوتے ہوئے ڈوب جائے وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بات سمجھانے کے لیے کہی تھی، پھر اپنے چچا سے آپ نے اللہ کی دعوت پیش کی اور کہا، اے میرے چچا، خدا صرف ایک وحدہ لا شریک ہے، جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے دریا اور پیڑوں کو پیدا کیا ہے، جس نے درندوں اور چرندوں کو پیدا کیا ہے، جس نے جانور اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس ساری کائنات کے پیدا کرنے والے کو ایک خدا وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دعوت آپ نے اپنے چچا کو پیش کی کہ تم خدا کی عبادت کرو، اور حضور بھی اس لیے تشریف لائے کہ یہ اندھیروں میں ڈوبتی ہوئی جو ہے نسل انسانیت اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے۔ تو آپ نے بت خانوں میں جا کر بہت سارے بت جو ہے توڑ دیے، آپ کے خاندان میں جھگڑا ہو گیا کہ آزر کے خاندان میں ایک بچہ ایسا ہے، ایک لڑکا ایسا ہے جو ہمارے خداؤں کو توڑتا ہے، ہماری تصویروں کو توڑتا ہے، آؤ اس کو بادشاہ کے دربار میں لے کے چلیں گے اور پھر بادشاہ سے اس کی شکایت کریں گے اور اس کو سزا دلائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شکایت نمرود کے پاس پہنچائی گئی اور کہا، اے بادشاہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیری بادشاہت میں بھی ہمارے خدا سلامت نہیں ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ سلامت نہیں ہے۔ نمرود کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ کیا کیا جائے، تو کہا کہ اس ابراہیم کو ایک بہت بڑی جلتی ہوئی آگ تیار کی جائے اور اس آگ میں اس کو ڈال دیا جائے۔ میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، مان لی میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے خدا کی محبت میں جلتی ہوئی آگ میں ڈوب گئے اور خدا کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے دنیا کو بتا دیا، ہمارا جو سب کچھ ہے وہ سب خدا کے لیے ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے بندو جب تک جیو اللہ کی عبادت، اس کی محبت ہمارے لیے لازمی ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے اور نبیوں کی تعلیم
کلمات ہیں، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بغاوت سب میں پھیل گئی، بہت بڑا آتش کدا تیار کیا گیا۔ نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے ابراہیم، ہم نے سنا ہے کہ تم ہمارے خدا کو جھوٹا کہتے ہو، ہم جن کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو جھٹلاتے ہو، تم کون سے خدا کو مانتے ہو؟ آج ہم دیکھیں گے کہ تیرا خدا سچا ہے کہ میرا خدا سچا ہے۔ آج کیا تجھ کو تیرا خدا بچائے گا؟ آج تجھ کو سزا دی جائے گی کہ اس جلتی ہوئی آگ میں تجھ کو جلایا جائے گا۔ اللہ آگ جلائی گئی، اس میں ہزاروں ٹن لکڑیاں جلائی گئی، آسان آگ نہیں تھی، اس کی آگ پہاڑوں کی طرح بلندی کے ساتھ جل رہی تھی، اتنی سخت آواز تھی، آگ تھی۔ اس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزر جائے تو وہ جل کر کے راکھ ہو جاتا تھا۔ ایسی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کی گئی، تیاری کی گئی کہ اب ان کو سزا دی جائے، کہ اب ان کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ اب ادھر سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا، اے اللہ کے پیغمبر ابراہیم، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، پانی برسا دوں تاکہ یہ آگ بجھ جائے، اگر تم چاہو تو ہوا چلا دی جائے تاکہ آگ بجھ جائے، اگر تم چاہو تو طوفان لا دیا جائے تاکہ یہ آگ بجھ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے فرشتوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا خدا سچا ہے، جب میں اس خدا کو مانتا ہوں تو اس آگ سے بچانے والا بھی خدا ہے اور میری عزت کی رکھوالی کرنے والا بھی خدا ہے، میری عزت کی رکھوالی کرنے والا بھی خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آگ جل رہی تھی، اب اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے چھلانگ لگائی، کود گئے۔ اب جیسے ہی آگ کے اندر کودے، اللہ اکبر، اوپر سے اس آگ کے اندر بہت بڑا جو ہے دروازہ لگا دیا گیا تاکہ ابراہیم اس آگ کے اندر جل کر ختم ہو جائے، راکھ بن جائے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ تو اپنے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن بیان کرتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے تو قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا، قل لا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تم میرے پیغمبر ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، گلزار ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم جب اس آگ میں پڑے تو اللہ کی قسم وہ جلتی ہوئی آگ سے انگارے پھولوں میں بدل گئے، سبحان اللہ، خوشبوؤں میں بدل گئے۔ اللہ اکبر۔ جو خدا سے محبت کرتا ہے، جلتی ہوئی آگ کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھولوں میں بدل دیا کرتا ہے۔ ارے مسلمانوں، تم کیوں اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے؟ تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم جب تم خدا کو راضی کر لو گے تو اللہ کی قسم برائیاں، تمہارے گناہ یہ سب کے سب بھول جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری جہنم کو آزادی کا پروانہ لے کے تمہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ آگ گلے گلزار کیوں ہو گئی؟ علماء بیان فرماتے ہیں، میرے آقا کا ذکر آؤ ہوگا، سبحان اللہ۔ میں نے ابھی عیدگاہ میں بھی ذکر کیا تھا کہ 5000 سال پہلے میرے آقا کا ذکر ہو رہا تھا، وہاں بھی میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کودے تو وہ آگ گلزار ہو گئی۔ علماء بیان فرماتے ہیں وہ آگ اس لیے ٹھنڈی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کا نور ابراہیم کی پیشانی میں موجود تھا، سبحان اللہ۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ نبی کا نور میرے ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں موجود تھا۔ آقا کے نور کا جلوہ تھا کہ ابراہیم آگ سے بچ گئے اور نبی کے نور نے ایسی مدد کی کہ اس ساری آگ کو ایسا برے گلزار بنا دیا، ایسا برے گلزار بنا دیا کہ اس آگ کے اندر سے اب خوشبوئیں آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور کے نور کا صدقہ تھا